نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک بندہ اپنی بیوی کے اوپر کوئی تہمت کو الزام لگائے بدکاری کا، اس کا حل کیا ہے؟ اکثر معاشرے میں اسی طرح حوالات اس طرح کام یہ چلتے رہتی ہے۔ اس کے بارے میں اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ ایک حدیث ہے، تقریباً حدیث کی پانچوں کتابوں میں موجود ہے، صحیح نسائی کے علاوہ بخاری میں بھی اشارہ ہے اس کا، اور مسلم شریف میں، ترمذی میں بھی، صحیح ابن ماجہ میں بھی، اور صحیح ابو داؤد میں بھی، سنن ابو داؤد۔ حدیث اس طرح عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت، وہ فرماتے کہ لما نزل عذری، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر جو الزام لگی تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب سورۃ نور کی جو حکم نازل فرمائے صفائی کے بارے میں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو گئے، فذکر ذالک، اس نے اس واقعہ کی بارے میں ذکر کیا، وتلا القرآن، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو تلاوت کیا، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کی جو آیت سورہ نور کی نازل ہو گئی۔ فلما نزلا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئی، امر برجلین وامرأۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مردوں اور ایک عورت کے بارے میں حکم جاری کیا، فضرب الحد، تو وہ تینوں کو حد لگا دی گئی۔ تو وہ تین اس طرح تھے کہ یہ الزام یہ تو عبداللہ ابن ابی منافق نے لگائی تھی، رئیس المنافقین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگائے، لیکن اس کے بارے میں اس شش پنج میں تین بندے وہ صحابہ کرام وہ شریک ہو گئے، کیونکہ انسانیت کے ناطے ہر بندے کے دل میں ہر قسم کا وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مستحمیم سین طاہا مستح رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک عورت جس کا نام ہے حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان تینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 کوڑے لگا دیے۔ ایک صحابی کو شریعت 80 کوڑے لگانے کا حکم دیتا ہے، تو پھر تم اپنی بیوی کے اوپر الزام لگاتے ہو تو پھر تمہیں بھی بچنا نہیں سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اول لعان کان فی الاسلام ان شریک بن سمحاء قذفه ہلال بن امیہ بامرأته، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البینہ وإلا فحد فی ظہرک۔ ایک اور صحابی ہے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرا ایک غلام ہے اور اس کا نام ہے سمحا، شریک ابن سمحا، شریک نام ہے، سمحا کا بیٹا ہے، اس نے میری بیوی سے اس طرح بدکاری کی۔ تو اس کے بارے میں تو پر لعان کا مسئلہ آیا۔ لعان اس طرح ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ میرے بیوی نے بدکاری کی، تو اس بندے کو چاہیے اس کے لے کے 4 گواہ لے لے، اس کی 4 گواہ حاضر کرے گا، 4 گواہ نہیں ہے، پھر 4 دفعہ قسمیں اٹھانا ہے، اور 4 دفعہ قسموں کے بعد 5ویں دفعہ اپنی اوپر لعنت بھیجنا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں اپنی بیوی کے اوپر الزام لگاتا ہوں تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب ہو، اس کو کہتے لعان۔ تو میرے بھائیو، یہ الزام لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جو بھی مسئلہ شریعت کی روح سے ہو اسی طرح کرنا چاہیے، اگر شریعت نے اجازت دے دے جس حکم کا اسی طرح چلنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے دور میں جب بھی کسی صحابی سے غلطی ہو جاتی، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کے عرض کرتے کہ میرے ساتھ میں نے یہ کام کیا، میرے سے یہ کام ہو گیا، مجھے سزا دو۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر شریعت کا جو حد ہے وہ قائم کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔